سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر میں جلوہ بار ہیں، آرام کر رہے ہیں، جبریل امین براق لے کر کے سواری لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اب خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب تو آرام فرما ہے، اے مولا تیرے محبوب کو جگایا کیسے جائے؟ آج ان وہابیوں دیوبندیوں نے عقیدہ کرنا شروع کیا اور کہا معاذ اللہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے استاد ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ جبریل امین کو استاد بتایا اور نبی کو ان کا شاگرد بتایا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہیں پر آ کر کے یہ عقیدہ بھی صاف ہوتا نظر آتا ہے۔ اور یہ کون سی بات لاتے معلوم ہے؟ ان وہابیوں دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا مولوی کہلاتا ہے طارق جلیل، پاکستانی، یوٹیوب وغیرہ پہ بہت بولتا ہے الٹی سیدھی باتیں، لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے، لوگ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں کون کیسا بولنے والا ہے۔ اس نے معاذ اللہ رب العالمین سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی غار حرا شریف میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، آ کر کے کہا اقرا پڑھیے۔ نبی نے جواب دیا تھا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، تو اس کا ما انا بقاری نبی نے جواب دیا۔ اس کا ترجمہ طارق جلیل پاکستانی مردود نے کیا ترجمہ کیا؟ کہتا ہے حضور نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، معاذ اللہ رب العالمین، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ پڑھنا نہیں آتا کہاں سے لے آیا؟ اس میں فرق سمجھیے، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا، اور مجھے پڑھنا نہیں آتا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حافظ غلام مشاہد ہیں، ان سے کہا جائے سراج بھائی کہیں، اقبال بھائی کہیں کہ حافظ صاحب پڑھیے، تو یہ کہے میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھنے والا، تو مطلب کیا نکالیں گے آپ اس کا مطلب کیا نکالیں گے؟ مطلب یہ نکلے گا کہ پڑھنا تو جانتے ہیں مگر پڑھیں گے نہیں، ہمارے کہنے پر نہیں پڑھیں گے۔ اور وہیں پر آ کر کے ان کے پیر و مرشد نے کہا، شیر ہندوستان نے فرمایا حافظ غلام مشاہد پڑھیے، تو یہ اگر کہتے حضور پڑھنا نہیں آتا تو اب وہاں پر رک جائے گا۔ یا کسی اور نے بھی کہا کہ پڑھیے، کہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو وہیں پر انسان کہنے والا خاموش ہو جائے گا کہ جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو پڑھے گا کیا؟ پڑھنا ہی نہیں، مجھے نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، تو آگے کہنے والا دوبارہ کہے گا بھی نہیں پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ مگر جب یہ کہ میں نہیں پڑھتا تو کہنے والے کہیں گے ایک بار اور کہہ کے دیکھتے ہیں، پڑھیے حافظ صاحب، پھر کہیں میں نہیں پڑھتا تو پھر کہیں گے ایک بار اور کہہ کے دیکھتے ہیں، یعنی ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کرے گا انسان۔ پڑھنا نہیں آتا اگر کہہ دیا تو کوئی پڑھنے کے لیے دوبارہ نہیں کہے گا۔ جبریل امین نے ایک بار کہا اقرا پڑھیے، نبی نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، تو پھر جبریل امین اگر اس کا معنی یہ ہوتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو جبریل امین دوبارہ نہیں کہتے اقرا پڑھیے، جبریل امین دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں، تیسری بار بھی کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، عریضہ پہ عریضہ لگا رہے ہیں، گزارش پہ گزارش کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں حضور پڑھیے، حضور پڑھیے، حضور پڑھیے۔ یہ بار بار گزارش کرنا بتا رہا ہے۔ حضور یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ کہہ رہے تھے میں نہیں پڑھنے والا۔ اے جبرائیل تم کہنے والے کون ہو؟ میں نہیں پڑھتا۔ اے جبرائیل تم کیوں کہتے ہو میں نہیں پڑھتا؟ تمہارے کہنے سے جب جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ یعنی تمہارے کہنے سے نہیں پڑھوں گا، رب کے نام سے پڑھوں گا۔ اور وہی جبریل امین اس کو وہابیوں نے دوسرے طریقے سے پیش کیا، ایمان کو خراب کیا، عقیدے کو خراب کیا، ترجمہ غلط کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی کو پڑھنا نہیں آئے گا تو کس کو پڑھنا آئے گا؟ وہ ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اب وہی جبریل امین ہے، حضرت ام ہانی کے گھر میں آئے، نبی آرام فرما رہے، مولا جبریل امین عرض کرتے مولا یہ تیرے محبوب تو آرام کر رہے ہیں، اب کیسے جگایا جائے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ خدا کا حکم ہوتا ہے اے جبرائیل اپنی کافوری والی پیشانی کو میرے نبی کے تلوے سے لگا دو، میرے نبی کے تلوے سے۔ اب بتاؤ کہیں دیکھا ہے کوئی استاد اپنے شاگرد کے تلوے میں اپنی پیشانی مل رہا ہو، یا پیشانی یا تلوے کا بوسہ دے رہا ہو؟ یہاں پیشانی کو نبی کے تلوے میں لگا دینا یہ بتا رہا ہے کہ جبرائیل استاد نہیں ہے بلکہ بارگاہ مصطفیٰ کے خادم ہے۔
بتا دیا گیا اے جبرائیل تم فرشتوں کے سردار ہو، جہاں تمہاری انتہا ہے وہیں سے میرے محبوب کی ابتدا ہے، جہاں تمہاری پیشانی ہے وہاں میرے محبوب کا طلبہ ہے۔